السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ طالب علم کے لیے مرحبا یعنی ویلکم۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے۔ پس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا، یعنی انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہاں آئیں تو ہماری واحد نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور اپنے علم کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں ان کا وعدوں کا شوق ہم رکھتے ہیں اور اس کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین۔ 8واں پارہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ سورہ مومن مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس میں مومنوں کے کامیاب ہونے کی علامات بتائی گئی ہیں۔ یعنی کون کامیاب ہو جاتا ہے؟ جس کو جنت مل جاتی ہے۔ اور مومن کون ہے؟ اس کی آگے خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی خشوع و رضوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کرنے والا جو ہے جس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی فائدے کے بغیر بات کرنا یا دینی یا دنیاوی نقصان کی باتیں کرنا، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتے، کوئی بھی بیہودہ بات نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی مال ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کون کون سی 2 چیزیں تھیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کی حفاظت کرنے کا ذکر کیا ہے کہ وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی اپنی لونڈیاں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی جو اس کے علاوہ کوئی بھی خصوصیت ڈھونڈتا ہے تو کیا ہے؟ وہ حد سے گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس سے باہر نکلنے والا ہے۔ اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور عہد کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ 2 چیزوں کی جو حفاظت نہیں کرتا وہ کس میں آتا ہے؟ منافقین میں آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ منافقین کی کتنی علامات ہیں؟ 3 علامات ہیں کہ جو امانت رکھی جاتی ہے اس میں وہ خیانت کرتا ہے، اور عہد کی بھی پاسداری نہیں کرتا، اور جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سٹارٹ میں بھی یہی بات ہوئی تھی، مومن کامیاب ہوئے، اور اس کے فوری بعد نماز میں خشوع و رضوع کی بات ہوئی تھی۔ سٹارٹ بھی نماز سے اور آخر بھی جو مومنوں کی جو اس کی صفات کی جو آخر ہے وہ بھی نماز پر ہی ختم ہوئی ہے۔ یعنی وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی نمازوں کی حفاظت کیا ہے کہ خشوع و رضوع کے ساتھ
اس کو پابندی وقت کے ساتھ اور پورے ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ جتنی بھی خصوصیات پیچھے بتائی گئی ہیں یہ تمام کے تمام کس کے وارث ہیں؟ جنت کے۔ جو کون سی جنت ہوگی؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت الفردوس کون سا درجہ میں نے بتایا تھا؟ سب سے اوپر والا درجہ تھا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی کیچڑ سے انسان کو پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ دیکھیں انسان کی پیدائش کل بھی بتائی گئی تھی، آج پھر بتائی گئی ہے۔ یعنی نطفہ پہلے بنا، نطفے سے کیا بنا؟ جمع ہوا خون بنا، جمے ہوئے خون سے پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس کو بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا، یعنی اس کی ایک شکل دے دی اس کو۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان بن رہے ہیں وہ اسی سارے پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 راستے 7 آسمان بنائے، اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے آگاہ ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو تورے سینہ سے نکلتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم ان میں سے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا، پہلے کھجوروں کا، انگور کا، زیتون کا، جو جانوروں کا جس سے ہم دودھ بھی لیتے ہیں، گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بتا دیا کہ پھر یہ ساری نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ تو ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو اس وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے کہ جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ تو کشتی بنانا پھر کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا انسان کو پہلے سے آتی تھی؟ پہلے کبھی نہیں آتی تھی۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا، یعنی نر اور مادہ دونوں کو لے چلو اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور پر کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ کون ظالم تھے؟ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور کہنا ہے میرے رب مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں ہم نے ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے
کہ ایک قوم نافرمان تھی، اس کو ختم کیا، دوسری قوم لے آئے، اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ یعنی جب بھی کسی قوم نے جھٹلایا تو ان کے سب سے پہلے کن لوگوں نے جھٹلایا؟ ان میں سے ان کے خوشحال لوگوں نے جھٹلایا۔ تو ان کے بھی یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ بعید، بالکل ہی بعید، یعنی وہ انکار کرتے تھے، وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے انسان زندہ ہو جائے۔ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ بالکل انکار کر رہے تھے، وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا ہے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہوں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے اس کو خس و خشاک کر دیا۔ سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اور اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ یعنی یہ واقعات ایسے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، ان کی وضاحت بار بار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی آج، کیونکہ اتنی دفعہ ہم نے یہ واقعات سن لی ہیں کہ ہمیں میرے خیال میں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے اب۔ چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کے ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی۔ اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جس کا کھانا پاک ہو، جس کا کھانا پاک ہو گیا ہو تو وہ ہر لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پاک ہی ہوتا ہے، اس کی سوچیں پاک ہوتی ہیں، اس کا رہن سہن پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے، کیونکہ ہم دن میں تقریباً کتنے ٹائم کھاتے ہیں؟ زیادہ تر ہمارا جو وقت کس میں گزرتا ہے؟ کھانے پینے میں گزرتا ہے، اور کھانا پینا اگر پاک ہوگا تو انسان ہر لحاظ سے پاک ہو جائے گا۔ تو جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہے، یعنی جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیاں جلدی جلدی دے رہے ہیں، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ان کو مال بھی زیادہ دے رہے ہیں، ان کو بیٹے بھی زیادہ دے رہے ہیں، اولاد ان کی زیادہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ان کے دلوں میں ہے، اور وہ لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں بناتے؟ اور وہ لوگ جو دیتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی جو بھی وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو دے کر بھی نیکی کر کے بھی کیا ہوتا ہے ان کا
دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، یعنی تمام نیکیاں کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے آگے اور اس کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، اور انہیں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی نامہ اعمال کی، جو حق کے ساتھ بولے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اس میں ایک ایک چیز لکھی جائے گی، جو انسان دنیا میں کر کے گیا ایک ایک عمل اس کا لکھا ہوگا، اور ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اسے غفلت میں ہیں، ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یعنی وہ آخرت کو بھول کر کس چیز میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، وہ والا کام بھول گئے ہیں جو ہمیں آخرت میں لے کر جانا ہے، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا اٹھیں گے، یعنی جو خوشحال لوگ ہیں ان میں سرکشی سب سے پہلے آتی ہے، ان میں تکبر سب سے پہلے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ فوری ہی بلبلا اٹھیں گے، تو یہ کیا ہو گیا، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کہ آج جو ہے تمہاری مدد کوئی نہیں کرنے والا، تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج تم بھی بھلائے جاؤ گے، تم نے دنیا میں میری مدد نہیں، تمہاری مدد آج میں نہیں کروں گا، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بلکہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ بےہودہ باتوں میں اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ رسول نہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یا کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جنونی ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنون ہے، بلکہ وہ اس کے پاس حق لایا ہے، اس میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی وہ اپنے لیے بھلائیاں لے لیتے، باقی سارے جائے بہاڑ میں، تو پھر کیا ہونا تھا، پھر فساد ہی فساد رہنا تھا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی یہ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کیا یہ آپ ان سے کوئی آمدن لیتے ہو یا ان سے کوئی معاوضہ لیتے ہو ان کو یہ تعلیم دینے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا معاوضہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاوضہ دے گا وہ سب معاوضوں سے بہترین ہوگا، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دے تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، نہ ہی عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی جب ان کو دنیا میں کوئی ایسی آفت گلے پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ساتھ ہی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، یعنی کان جس سے ہم سنتے ہیں، آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، اور دل جو ہے غور و فکر کرتا ہے، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے ہی بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، تو یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہم سے بھی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، اور ہم سے پہلے باپ دادا سے بھی کیا گیا تھا، اب تک تو قیامت نہیں آئی،
تو آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو، یعنی زمین و آسمان کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ان سے تو پوچھو ذرا کہ یہ زمین و آسمان کس کے ہیں، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی اگر آپ کافروں کو بھی دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے۔ میں کل ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، ہندو تھے، ایک مرد تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارے جب یہاں پہ حالت نزاع ہوتی ہے، جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے انسان کو، تو اس وقت بعض کا ایسی ہوتا ہے کہ موت آ نہیں رہی ہوتی، یعنی جان نہیں نکل رہی ہوتی، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، اس مردے کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو مان لو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ تو وہ جب یہ کہتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، ورنہ اس کی جان نہیں نکلتی، اس کے اندر ہی پھنسی رہتی ہے۔ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اب یہ جو کرونا آیا ہے انڈیا میں، جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اب نمازیں پڑھتے ہو تو ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ کرونا ختم ہو جائے، جتنی کہ ان کی بری حالت ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہی انہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا جا رہا ہے نا، انہی کے بارے میں ہم پڑھیں نا۔ وہ اس وقت حالانکہ وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی انکار کرتے، اپنے بتوں کی جو پوجا ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل باشد کس کے ہاتھ میں ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم اس کے پاس حق لائے ہیں، یعنی دین اسلام جو حق پر مبنی ہے، اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور انہی میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں اے میرے رب، اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی دعا کیا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، یعنی برائی کو بھلائی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی اگر وہ برائی کرتے جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بھلائی کرتے جاؤ۔ آپ دعا کریں اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی شیطان کیا اکساتا ہے؟ انسان کو غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں انسان جو ہے، انسان اپنے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو تب کیا ہوتا ہے کہ غصے میں انسان اپنے آپ کو ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا، کون اس کو ڈرائیو کرتا ہے؟ شیطان اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان جو مرضی اس سے کروا لے۔ اور ایون غصے کی حالت میں ہی طلاقیں بھی ہوتی ہیں، غصے کی حالت میں قتل بھی ہو جاتے ہیں، غصے کی حالت میں بہت بڑے بڑے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور میرے پاس حاضر ہو، یعنی جب بھی آپ کو یہ بات لگے کہ آپ پر غصہ سوار ہو رہا ہے تو کیا آپ نے پڑھنا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یا یہ پڑھ لیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں گے، تو یہ بھی اپنے دل کے ارادے سے، پختہ ارادے سے پڑھیں تو انشاءاللہ اسی میں شفا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں، ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برزخ، یعنی اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان میں پردہ حائل ہے، ہم اس دنیا کی طرف نہیں دے سکتے۔ تو یہاں دنیا اور آخرت کے درمیان جو حجاب ہے اس کو برزخ بولا گیا ہے۔ پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دن اس کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی،
اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے، یعنی شدت عذاب کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور جبڑے نکالنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہم وہ عید الاضحیٰ پہ کیا ہوتا ہے، جب بکرے کی سیڑھی کو بھونا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے دان جو ہے وہ واضح ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح جب انسان بھی بھنے جائیں گے آگ میں تو ان کے دان جو ہے وہ جبڑوں سے باہر آ جائیں گے۔ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، یعنی ہمیں ہماری لذتوں، ہماری خواہشات نے جو ہے گمراہ کر دیا، وہ ہم پر غالب آ گئی تھی۔ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ یہ کون کہیں گے؟ جہنمی، دوزخی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم یہاں لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تم سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ کون سا گروہ ہوگا؟ یہ مومنین کا گروہ ہوگا، صحابہ کرام کا گروہ ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی تو تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ یعنی یہ تھا ان کا جرم، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان پر ہنسنا۔ یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں ان کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ یعنی دیکھیں نیک لوگوں پر ہنسنا، یہاں کوئی نیکی کی بات کوئی سنائے تو اس پر آپ فوری ٹھٹھا کریں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، یعنی دوسروں کو بھی گواہ کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی وہ اپنی بات پر کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک دن یا 2 دن رہے ہیں، تو اس بار وہ کہیں گے کہ جو شمار کرنے والے ہیں وہ جنہیں اپنی بات پر اڑے رہیں گے وہ کہیں گے ان سے بھی پوچھ لو جو ہمارے ساتھ ہے، جو شمار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش کہ واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہی حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، تو یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور مکی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا فرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، یعنی پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن خاص اس سورت کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سورت ہم نے نازل کی اور ہم نے اسے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ جتنے بھی احکامات اس میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آپ لوگوں پر فرض کر دی ہیں۔ اب جو احکامات آئیں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ کرے۔
یعنی اگر زانی مرد اور زانی عورت ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جب یہ پروو ہو جائے گا کہ ہاں واقعی وہ زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے۔ اور نرمی کس بات میں نہیں کرنی؟ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ ان کے دل میں کوئی تھوڑا سا درد رکھتی ہوں، تو یہ نہ ہو کہ ان کے حق میں کوئی آپ کو ایسا جو دوستی آڑے آ جائے، تو یہ سارے معاملات نہ ہوں، بلکہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی ضرور موجود ہو۔ یعنی ایک گروہ کو کیوں موجود پانا ہے؟ عبرت کے لیے، تاکہ سب عبرت حاصل کر لیں اور کوئی دوبارہ جرت نہ کرے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے پر۔ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی۔ یعنی یہ کیوں ایسے کہا گیا ہے؟ ایک تو زانیہ جو ہے وہ ہمیشہ زانی کو ہی پسند کرے گا یا پسند کرے گی، دونوں جو ہے وہ کبھی بھی جو شریف انسان ہوگا اس کو پسند بھی نہیں کریں گے۔ انسان جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کی چیز پسند کرتا ہے نا، یہ اس وجہ سے بھی ہے۔ تو مگر زانی یا مشرک مرد ہی اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا، یعنی توبہ کے بعد اگر وہ حلال ہو جائیں تو یعنی وہ شادی پھر بعد میں کر سکتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لے، زنا سے توبہ کر لیں گے تو پھر وہ حلال ہو جائیں گی اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ یعنی کیوں 80 کوڑے مارنے ہیں؟ تاکہ کوئی بھی جرت نہ کرے کسی پر تہمت لگانے کی۔ جب اس پر یہاں تو وہ ثابت کریں، اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کو الزام لگانے کی صورت میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ ساتھ میں کیا سزا دی گئی؟ ایک تو 80 کوڑے، دوسرا اس کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی، یعنی وہ بے اعتباری انسان ہو جائے گا، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا، یعنی یہ معاملہ دوسروں کا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، اور ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ پہلے جو معاملہ تھا وہ عام لوگوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ معاملہ کس کا آ گیا؟ بیوی کا معاملہ آ گیا۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا تو کیا کرے گا؟ اور گواہ بھی نہ لا سکے، ظاہر ہے بیوی کو وہ دیکھ کر ایک تو اگر گواہ نہ لا سکے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا تو وہ بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اگر 4 گواہ نہ لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس کے لیے آسان کر دیا کہ 4 دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہے گا کہ یہ زانیہ ہے یا اس نے یہ بدکاری کی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت بھیجے گا۔ تو یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادتیں دیں۔ اب اس نے شوہر نے تو بیوی پر الزام لگا دیا، اب وہ الزام سے بری نہیں ہوئی جب تک کہ وہ بھی 4 دفعہ قسم نہیں کھائے گی، تو وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہوگا۔ تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا کمال حکمت والا۔ شدید مشقت میں کیوں پڑ جاتے؟ اگر شوہر بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو کیا وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ نہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے نہ اس کو چھوڑ سکے، یعنی دونوں ہی معاملات اس سے عجیب ہو جائیں گے نا اس کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم کو مشقت میں پڑنے سے بچا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو بہتان گھڑ لائے ہو بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ پہلے عام لوگوں کا معاملہ تھا، ایک پر 100 کوڑے لگائے گئے، ایک پر 80 کوڑے۔ پھر میاں بیوی کا معاملہ پیش کیا گیا، میاں بیوی ایک دوسرے پر قسم کھا کر کہیں گے۔ اب کون سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے 11ویں آیت سے، کہ جو بہتان گھڑ لائے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر
بہتان لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک غزوے میں جب واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا ہار ٹوٹ گیا، تو وہ ہار کی تلاش میں لگی رہی، اتنی دیر میں قافلہ نکل گیا، اور صفوان بن معطل ایسے آدمی تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مقرر کیا تھا کہ جب قافلہ نکل جائے تو پیچھے سے دیکھتے آیا کرو کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی قافلے کی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو وہاں پایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹ کو نیچے بٹھایا اور حضرت عائشہ خود ہی اس اونٹ پر سوار ہوئیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب مدینہ میں وہاں پہ انٹری ان کی ہوئی تو وہاں پہ جو منافق لوگ تھے انہوں نے فوری ہی تہمت لگا دی حضرت عائشہ پر اور حضرت یہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا ان آیات میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بہتان گھڑ لائے ہو بلا شبہ وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں کمایا، یعنی جس نے جتنا بہتان میں حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے، جو بڑھ چڑھ کے زیادہ آگے ہوا اس کے لیے زیادہ گناہ ہے، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بڑا حصہ کس کے حصے میں آیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کے حصے میں، کیونکہ اسی نے یہ گھڑ لیا تھا، اور اسی نے منافقین میں آپس میں باتیں پہلے کی، منافقین سے کرتے کرتے باہر نکلی اور پوری مدینہ میں یہ بات جو تھی وہ پھیل گئی تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا، انہوں نے یہ گمان کیوں نہ کیا کہ یہ غلط ہے، یعنی تمام مومن یہ نہیں تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ایسا ہوا ہوگا، ان کو یقین نہیں تھا لیکن کسی نے انکار بھی نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مومنین سے کہ فوری اس کی انکار کیوں نہیں کیا، اس پر یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں غلط بات کو پھیلایا جا رہا تھا، اور حالانکہ کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، یعنی مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ بیہودہ بات کو آگے پھیلائیں۔ تو پاک ہے وہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتا ہے اسے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آیات جو ہے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیں یہ تمام معاملہ کیوں اتنا زیادہ جڑ نہیں پکڑا اس نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور اپنی رحمت فرمائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت کا 2 دفعہ ذکر کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ ویسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کو وہ جو تھے منتھلی ان کو دیا کرتے تھے،
تو ان کا نام تھا مستہ بن اثاثہ. تو انہوں نے وہ بھی اس بات میں اس تہمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا تھا. تو انہوں نے ان پر اپنی جو معیشت تھی وہ بند کر دی تھی, یعنی ان کو دینا جو بھی دیتے تھے وہ بند کر دیا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں, مسکینوں, مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں, اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں, یعنی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے, اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی اگر ہم لوگوں کے جو غلطیوں پر ان کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, کیونکہ وہ مومن ہی تھا, مومن ہی تھے, صحابی تھے, لیکن صحابی سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. تو جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, یعنی حضرت عائشہ جو تھی پاک دامن بھی تھی اور بے خبر بھی تھی, ان پر اتنا بڑا الزام لگ گیا تو ان کو کتنی دیر پتہ ہی نہیں چلا, اور جب پتہ چلا پھر وہ بہت ہی روئی اس بات پر. یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس دن جب ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے, جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے, اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا, اور وہ جان لے گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں, انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق بھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو. یعنی جب اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, اجازت لینی ہے. دوسرے کے گھروں میں تو جانے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے, لیکن اپنے گھر میں بھی جانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھی بھیجنا چاہیے. یعنی اپنے گھر میں بھی انٹری کریں تو سلام سے کریں, دوسرے کے گھروں میں بھی انٹری جو ہے سلام سے ہونی چاہیے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. یعنی اگر گھر والوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہیں تو آنے کی اجازت دیں, چاہے تو ان کو کہیں نہیں آنا, وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی, جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو. آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں, عورتوں کو جو ہے پردہ کرنا چاہیے, مرد کا پردہ نہیں ہے. یہاں پہ کس کی سب سے پہلے بات ہوئی ہے, مرد کی پہلے بات ہوئی ہے, پھر عورت کی بات ہوئی ہے کہ مرد کو بھی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے, مرد کو بھی عورت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. پہلی نظر معاف ہے, دوبارہ اگر مرد دیکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. عورت بھی پہلی نظر اگر ڈال لیں تو اس پر گناہ نہیں, اگر وہ دوسری نظر ڈالتی ہے تو وہ گناہ گار ہے. تو مرد اور عورت دونوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں. یعنی عورت کیسی ہونی چاہیے کہ اپنی زینت کو چھپانے والی ہو, زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو, مگر جو اس میں از خود ظاہر ہو جائے, اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. یعنی کیسی اوڑھنیاں ہونی چاہیے کہ یہاں سے اسکارف اگر سر سے آ رہا ہے تو نیچے کندھوں سے ہوتا ہوا نیچے تک آئے. کیوں, تاکہ کندھوں سے ہی جو ہے یہ والی جو چیز ہے گریبان, یہ خوبصورتی جو ہے یہ عورت کی چھپنی چاہیے. اپنی زینت کے سامنے جو اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے, مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے
بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہو، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو۔ کتنے سال کا بچہ جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہو جاتا ہے؟ 13 سال کا۔ آج کل تو 10 سال کا بھی بچہ واقف ہونے لگ گیا۔ اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے، یعنی اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے پازیبیں پہنے، پازیبیں پہن کر زور زور سے زمین پر نہ چلے کہ اس کی چھن چھن کی آواز جو ہے سب کو اپنی طرف مائل کرے، کہ وہ ان کا زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو جائے۔ اور اسے اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تمام احکامات مانتے ہوئے بھی، یعنی یہ تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے؟ توبہ لازمی کرنی ہے، یعنی عمل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہے، کیونکہ انسان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اور کس لیے توبہ کرنی ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کس میں ہے؟ جنت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ تم میں بدترین عورت وہ ہے جو زینت کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی اس کو بدترین عورت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں لڑکا کمانے لگے گا تو پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شادیاں کر دو، اگر وہ غنی نہیں بھی ہے تو اب بھی شادی کر دو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہاں بالکل، لڑکی والے یہی پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے بتائیں اس کی پے کیا ہے، وہ کماتا کتنا ہے۔ یعنی ہمارا توکل اللہ پر ختم ہو گیا نا، ہمارا توکل انسانوں پر ہے، نوکریوں پر ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کرے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی جانتے ہو تو اسے آزاد کر دو، ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کرواتے تھے اور اس کا معاوضہ کھاتے تھے۔ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے، یعنی روشنی کو بکھیرنے والی، جس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کس کی مثال ہے؟ مومن کی مثال ہے، یعنی ایمان سے اس کا دل روشن ہے، اس کے ہر عمل سے جو ہے نور ہی ٹپکتا ہے، اس کی تمام اعضاء نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے اس کو بھی منور کر دیتا ہے، اس کو بھی اپنی روشنی دے دیتا ہے۔ کس کی روشنی دیتا ہے؟ دین کی روشنی دیتا ہے، ایمان کی روشنی دے دیتا ہے اس کو۔ اور اس روشنی کے پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ بلند کیے جائیں اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے، اور اس میں وہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ صبح شام کے اوقات میں تسبیحات کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے، قرآن کا نور جو ہے ہدایت کا نور ہے، اور اس کا نور جو ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور جس کے دل میں قرآن کا نور ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خود بھی منور ہوگا، اس کا دل بھی منور ہوگا، اور اس کی جو روشنی سے دوسرے لوگ بھی منور ہوں گے، اور اسی سے جو ذکر اذکار جو ہے صبح شام کرنا وہ بھی روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ لوگ جنہیں تجارت
اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں دھوکہ جیسے ہیں، جیسے صحرا میں ہم دور سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ریت جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی چمک رہا ہے۔ تو جب انسان صحرا میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو شدت پیاس کی جو شدت ہے وہ ستا رہی ہوتی ہے، اس کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا پانی کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی ریت ہی ریت ہے، یعنی وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے نیک اعمال جو ہے آخرت میں اس کو فائدہ دے جائیں گے، لیکن آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا جو ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہوگا۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جیسے ایک موج ڈھانپتی ہو، یعنی فطرت سلیم میں ایمان ہی نہ ہو اس کے، یا نیک اعمال بھی نہ ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالو تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نور نہ دیا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایمان کی دولت نہیں دیتا کسی کو، اپنا نور نہیں دیتا، تو کوئی اس کو ایمان نہیں دے سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اپنی تسبیح کو جان لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے طے بطے بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اس کے درمیان سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، یعنی اس کو بچا لیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹتا ہے، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہیں کہ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، اور جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ چل کیسے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلانے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں، یا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ در حقیقت مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے، جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو کہتا ہے سمینا و اطعنا، اور وہ کیا ہے، وہ فلاح پا جائے گا، اور جو کہے گا سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، تو کیا وہ ڈوب گیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی کون سی کامیابی ہوگی؟ جنت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے، یعنی کر کے دکھاؤ، سچائی عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری خبر رکھنے والا
جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی طرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، وہ تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ رسول کی کیا ذمہ داری تھی؟ پیغام پہنچا دینا۔ اور ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ اطاعت کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے لازم اور ملزوم ہے۔ اس کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل جو قابل قبول نہیں ہے، اور کوئی نیکی کا کام نہیں رہتا۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، اور وہ ضرور بضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج پھر کس کی بات ہو گئی ہے؟ 2 دفعہ بات آئی ہے، بلکہ 3 دفعہ بات آئی ہے۔ پہلے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا، اس میں 2 دفعہ بتایا گیا۔ اب پھر اور کن کے لیے بتایا گیا؟ جو جس پر رحم کیا جائے گا، یعنی کن لوگوں پر رحم کیا جائے گا؟ جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ رسول کی اطاعت کرنا کتنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم نافرمان ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ یقیناً بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کرے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے اپنی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، یعنی چھوٹے بچے والدینوں کے کمروں میں نہ جائیں۔ یہ بلوغت جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، وہ بھی کیا کریں؟ اجازت طلب کریں والدین سے۔ اور 3 موقع ایسے ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس وقت کوئی کسی کے کمرے میں نہ جائے: فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یہ دوسرا وقت۔ تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہے جب بچوں کو بھی روکا جاتا ہے کہ والدین کے کمروں میں نہیں جانا۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے، نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو لازماً اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ کن سے اجازت طلب کرنی ہے؟ والدین سے اجازت طلب کرنی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور بیٹھ رہنے والے، یعنی زیادہ بڑی عمر کی جو عورتوں کے بارے میں اب ہدایت ہے، اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید ہی نہیں رکھتی، یعنی ان کو اب نکاح کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دے جب کہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی کپڑا اتارنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی چادر اتار دیں، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہوئے ہو، اور اپنے دوست کے گھر سے۔ یہ چابیوں کے مالک کون سے گھر ہیں؟ فرض کرے کوئی دوست باہر کے ملک رہتا ہے، وہ آپ کو چابی دے گیا، تو اس گھر میں بھی بلا روک ٹوک جایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گھر آپ کی ملکیت میں ہے۔ یا اپنے دوست کے گھر میں بھی کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے وہ لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے کیا؟ سلام کرنا۔ یعنی آپ لوگ گھر انٹری کرتے وقت سلام کرتے ہیں،
یہ عام کریں، اس سے جو ہے محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، برکتیں گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ در حقیقت ایمان والے ہی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ اسے اجازت طلب کر لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہے اجازت دے دیں یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی امیر اگر چاہے تو کسی کام کی اجازت دے دے اس کو، امیر چاہے تو نہ دے۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے کہ تم میں سے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے تو منافق کیا کرتے تھے؟ اس وقت سلام لے کر بیٹھ جاتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ادھر دھیان ہوتا تھا تو کھسک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ سن لو یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اسے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان شروع ہو گئی ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، بہت برکت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ یعنی یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہم پر اتار دیا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ کون ڈرانے والا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ہر نبی کی شریعت جو تھی ایک خاص علاقے کے لیے آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اور یہ کتاب قرآن پاک تمام شریعتوں کے لیے آئی ہے، اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، یعنی تقدیر کہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص کے ذریعے سے مقرر کر دیا ہوا۔ لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیریں جو ہے ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ٹھیک طرح سے لکھ رکھی ہیں۔ یعنی ہم کب دنیا میں پیدا ہوں گے، کیا کیا دنیا میں کریں گے، اور کب مریں گے، کہاں دفنائے جائیں گے، کب اٹھیں گے، یہ سب کچھ فیصلہ ہو چکا ہے دنیا کا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا اور نہ اٹھائے جانے کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ بہت رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو شریعت میں نے اتاری ہے قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے، اس میں رحمت ہی رحمت ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دوسرے معبود بنا لیے، دوسروں کو جو ہے وہ سچا جان لیا، اس شریعت کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً انہوں نے ظلم کیا، کس پر؟ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ نہ اللہ کا کچھ بگڑا، نہ رسول کا کچھ بگڑا، نہ اس کتاب کا کچھ بگڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے
تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا اور قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کو بھپرنا اور گدے کی سی آواز سن لیں گے، یعنی جو آگ ہے وہ بھی ان پر بھپرے گی، یعنی اس کو پکڑ لے گی ان کو، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جھگڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں سے وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، یعنی ان کی چیخ و پکار جو ہے اپنی ہلاکت کی جو چیخیں پکاریں ہوں گی وہ سننے والی ہوں گی۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا، جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں آپ کے رب کے ذمے۔ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، اور انہیں بھی جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ یعنی دنیا کا سامان انسان پا کر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم نے جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم اب بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، یعنی رسول ہماری طرح بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی آزمائش کی۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ ہی سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کو کسی کی باتیں بری لگتی ہیں لیکن وہ بات اسی طریقے سے ہی کرتا ہے، لیکن اس کے بات کرنے کا طریقہ انسان کو برا لگتا ہے، یا کوئی جب بھی آتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، یعنی کوئی مہمان ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو آنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے مشقت میں ڈل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں پر اگر تم صبر کرتے ہو، ایک دوسرے کو جو پریشانیاں دے رہا ہوتا ہے اگر اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں بڑی صبر کے لیے جو ہے جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔